السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام محمد نعیم ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ورچوئل ٹور ایٹ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے کیسے ایک ورچوئل ٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتاتا چلوں ورچوئل ٹور پروجیکٹ کے بارے میں کہ یہ کنگ فہد گلوریس قرآن برینڈنگ کمپلیکس جو کہ گورنمنٹ اینٹی ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں، اس نے جو ہے 360 ڈگری کو جو ہے ورچوئل ریالٹی کو جو ہے یوز کرتے ہوئے آ، کچھ فوٹوگرافس سیو کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا تاکہ دنیا بھر سے مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کو اندر سے دیکھ سکیں۔ یہ ورچوئل ریالٹی پروجیکٹ جو ہے فرسٹ لانچ ہوا تھا 2001 میں۔ تو چلتے ہیں ہم فی رحاب المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے کہ ورچوئل ریالٹی لائف ایکسپیرینس آف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سائٹ پہ جو ہے آپ نے آنا ہے vr.qurancomplex.gov.sa/en/ اور جیسے ہی آپ جو ہے اس سائٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایک ورچوئل ٹور شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تو کیونکہ جو ہے اذان شروع ہو گئی تھی تو اس لیے جو ہے میں نے ریکارڈنگ روک دی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آ، ہم جو ہے بیت السلام گیٹ کے انٹرنس پر موجود ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بلو ڈاٹ بنا ہوا آ رہا ہے، جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ آگے موو کرنا شروع کر دے گا، یعنی ہم مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور مسجد میں داخلے کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، داخلے کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہم پڑھ لیں۔ اچھا، جیسے ہی میں نے یہ کلک کیا تو جو ہے میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے داخل ہو گیا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو ہے کچھ آئیکن نظر آ رہے ہیں زمزم کے۔ جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو جو ہے ایک ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی جو زمزم واٹرنگ سسٹم کے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ آب زمزم کا پانی جو ہے یہاں لایا جاتا ہے اور ان کولرز میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ابھی جو ہے ہم پاتھ نمبر 5 پہ موجود ہیں۔ اچھا جی، اور ابھی جو ہے یہاں پہ ہم مطلب یہ کہ اپنے ماؤس کے کرسر کے تھرو جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیت السلام گیٹ پاتھ نمبر 5، اور یہاں سے اگر میں مزید آگے جانا چاہوں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس جگہ، صحیح ہے؟ یہ پاتھ نمبر 6 ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں اس کو گھماؤں تو یہاں سے بھی جو ہے آپ کو ریڈ کارپیٹ جو ہے نظر آنا شروع ہو گئے کہ نشاندہی کر رہے ہیں، جو کہ نشاندہی کر رہے ہیں ریاض الجنہ کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ریاض الجنہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے جو ممبر مبارک ہے وہاں سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک جو جگہ ہے اسے جو ہے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اچھا جی، یہ جو ہے اوکے، اب جو ہے اچھا معذرت، میں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ریڈ کارپیٹ اس بات کی نشاندہی ہے، البتہ ریڈ کارپیٹ نہیں بلکہ یہ یلو کارپیٹ جو ہیں یہ جو ہے اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے
ریاض الجنہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں ایک حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ ما بینہ بیتی و منبری روزت، روزت و ممبر ریاض الجنہ۔ اس کا میں آپ کو جو ہے عربک وہ بتا دیتا ہوں کلیئرلی۔ ما بینہ قبری و ممبری روزتا من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا علاقہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں سے جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی میں یہاں کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی حدیث شریف جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی وہ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے دو پویمز لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ عربک پویم آ جائے گی، اور اس عربک پویم میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: O Allah, respond to us, may with virtue of yours every sin will be forgiven. Pray to our master, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his family and companions every once in a while. تو میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اس کی عربک جو ہے مل جائے انٹرنیٹ پہ، لیکن مجھے نہیں ملی۔ اچھا، ترجمے میں جو ہے گوگل سے کچھ مجھے لگا کہ مناسب ترجمہ نہیں ہو پایا، تو اس لیے میں یہ پڑھ نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ جو ہے نیچے والے پویم پہ کلک کریں تو یہاں پہ جو ہے ایک عربک پویم اور نظر آ رہی ہے: دا میسنجر آف دا لارڈ آف دا ورلڈز محمد، ون ہو اشیمڈ دا سن دیٹ شائنس لائٹ دا بلیسنگس۔ اچھا، یہ اسی لیے جو ہے میں نے یہاں پہ بھی سیو کر لی تھی۔ ون ہو اشیمڈ دا سن دیٹ شائنس لائٹ دا بلیسنگ آف ہز میجسٹی پریڈ اپون دا پروفٹ ہز فیملی اینڈ کمپینینس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں، جن کی روشنی نے چمکنے والے سورج کو شرمندہ کیا، اور رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں جو ہے جیسے ہی میں یہاں سے آگے مڑوں گا تو ایک آیت چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ابھی جو آیت شریف جو ہے تلاوت کی گئی تھی وہ جو ہے سورہ حجرات کی جو ہیں آیات ہیں۔ یہ جو ہے آیت نمبر 2 سے جو ہے اسٹارٹ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ آیت نمبر 3 ہے: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہاں ان آیات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں یہ آیات نازل ہوئیں جب کچھ کفار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہی حکم جو ہے تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم جو ہے روضہ رسول پر حاضر ہوں تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اسی طرح مسجد نبی کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں لغویات سے بچیں، زور زور سے ہنسنے سے بچیں، تیز آواز میں بات کرنے سے بچیں، اور خاص طور پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کم آواز میں ہم بات کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب
اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پلرز پہ بھی جو ہیں کچھ عربک پویم آ رہے ہیں کہ مائی سول از دا ریڈیمشن آف اے گریف یو انہیبٹ ویئر چیسٹی اینڈ دا جنورسٹی اینڈ کائنڈنیس، اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے ایک پویم لکھی ہوئی ہے. یہ چیز بھی جو ہے ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دا پلیس ویئر ون اسٹینڈس ٹو سلیوٹ، یعنی کہ یہاں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے. تو جب میں جو ہے یہاں سعادت کے لیے حاضر ہوا تھا تو میں نے جو ہے جو سلام پڑھا تھا یہاں پہ یہ وہ ہے: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ و امتکہ اجمعین. اور جو ہے دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی جو ہے ایک آیت ہے کہ آپ اگر تم سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت مطلب معاف کرنے والا ہے. تو کمی بیشی معاف. یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا والا حصہ ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کے جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مزار ہے، جہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے آپ یہ سلام پڑھتے ہیں: السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا متمی الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دونوں جو ہیں خلفائے راشدین کی بارگاہ میں جو ہے آپ ایک کمبائن جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں: السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا دجی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکم الشفاعۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیکم وبارک وسلم. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اشعار ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ وَعَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءِ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو جو درود شریف اور جو بہترین اشعار ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑھیں. اسی طرح یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے پڑھ سکتے ہیں: یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یہ جب میں یہاں گیا تھا تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہ مواجہ شریف ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے آپ کو سلام پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے روضہ مبارک کے سامنے بھی کھڑے ہو کے ہمیں سلام پڑھنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کرنا ہے: اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹور پہ، اور اگر میں اس سائڈ پہ آؤں تو یہاں جو ہے دو اشعار لکھے ہوئے ہیں اس پہ. ان دو اشعار کا جو ہے مجھے اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے ان ستونوں پہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ اشعار عربی میں یہ لکھے ہوئے: یا خیر من دفنت فی القاع اعظما فتاب من طیبہن القا و الکم نفس الفدا لخبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجدود والکرم. اے کائنات کی سب سے بہترین ذات جن کے وجود مقدس کو زمین نے چوما ہے، آپ کے وجود مقدس کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے پاکیزہ و معطر ہو چکے ہیں. میری جو جان قربان اس روضہ اطہر پر جس سے
جس میں آپ رونق افروز ہیں، جس میں پاکیزگی ہے، سخاوت اور کرم نوازی ہے. تو آ، ضروری اشعار جو ہے محبت سے پڑھیں. اس کے بعد جو ہے آپ اگر آگے جاتے ہیں تو یہ جو ہے باہر نکلنے کا دروازہ ہے. یہاں سے آپ جب جاتے ہیں باب البقی کہلاتا ہے یہ، اور آپ جیسے ہی یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یہاں پہ بقی کا جو قبرستان ہے وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور مزید جو ہے یہاں پہ اس طرح کا ویو جو ہے نظر آتا ہے. اچھا، اس ایپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے جو ہے آپ یہاں پہ کچھ مینیوز ہیں، جیسے آپ ساؤنڈ بند کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ ٹاگل بند کر سکتے ہیں، اس کو فل اسکرین کر سکتے ہیں، اور اگر کسی سین کو آپ چاہیں تو ٹویٹر یا فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے بہت سارے آپشنز موجود ہیں، جیسے باب جبریل جو ہے آپ اس پہ جانا چاہیں وہاں آپ جو ہے ڈائریکٹ یہاں سے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ روزہ مبارک پہ جیسے ہم ٹریول کر کے آئے تھے بابو سلام سے، ہم اگر ڈائریکٹ یہ آپشن سلیکٹ کریں گے تو ڈائریکٹ یہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے باب رحمت گیٹ 1 2 3 4 5 اور عمر بن الخطاب گیٹ، کنگ فہد گیٹ. صحیح ہے. اور تو یہ تمام جو ہے آپ اس ایپلیکیشن کے تھرو جو ہے یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے اچھا، فی الحال میں ایک کام کرتا ہوں کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے ہمیں مختلف جگہوں پہ جو ہے وزٹ کرائے گا، تو یہاں سے جو ہے آپ روف دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کی، اور یہ جو ہے کنگ فہد گیٹ کو ڈینوٹ کر رہا ہے. اور یہاں سے آپ جو ہے اگر دیکھیں تو یہاں سے آپ کو یہ جو مختلف گنبد ہیں جو فرنٹ سائڈ پہ موجود ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے وہ مین گیٹ ہے، یہ ایک ہوٹل ہے، اور یہاں سے اگر آپ سیدھے جائیں تو یہاں جا کے کہیں جو ہے ایک بازار بھی آتا ہے جہاں سے ہم لوگوں نے کھجوریں خریدی تھیں. تو امید ہے کہ یہ والا جو ٹیوٹوریل ہے یا جو گائیڈ ہے وی آر ٹور کی آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.